ایک سوال انہوں نے یہ پوچھا ہے کہ جی زیارت پر جانے والوں کے لیے کچھ خصوصی ہدایات، زیارت کے میں آپ کو ایک حوالہ دیتا ہوں، وہاں آپ جا کے ذرا دیکھیے گا، مفاتیح الجنان آپ اٹھائیے گا تو آپ لوگوں کے گھر میں بھی ہوگی انشاءاللہ العزیز، اس میں آداب زیارت کے آداب وہ دیے ہوئے ہیں وہاں پر، وہ تو تفصیل ہے اس کی، وہ اس کی تفصیل ہے کہ مثلا آپ کو جو ہے مثلا حتیٰ بعض جگہ پر بعض فقہی کتابوں میں بھی آداب سفر سے شروع ہوتا ہے آداب زیارت، کہ سفر کے آداب کیا ہیں، آپ نے بالآخر سفر بھی تو لوگوں کے ساتھ کرنا نا، اس میں آپ کو کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے۔ تو میں نے کہا نا اگر دیکھا جائے تو یہ ایک ہی کافی تھا آج کی کلاس کے لیے، لیکن میں اس کو بہت ہی مختصراً آپ لوگوں کی خدمت میں عرض کروں، باقی آپ خود تھوڑا سا ہوم ورک کریں کہ آپ اس کو مفاتیح میں ذرا جا کے دیکھیے گا۔ آداب زیارت ہیں، کچھ آداب زیارت ہیں جو عمومی ہیں اور کچھ خاص، مثلا امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے آداب ہیں۔ جس میں تھوڑا بہت ڈفرنس بھی ہے، لیکن بہرحال ایک جملہ جو بہت سی زیارتوں میں بھی آپ کو ملے گا، وہ بہت ہی اہمیت کا حامل ہے زیارت کے لیے، یعنی ہمارے اپنے علمی کارناموں کے اعتبار سے اگر ایسی روایتیں موجود ہیں جن میں وہ جملہ نہیں ہے، اور کچھ ایسی روایتیں ہیں جن میں وہ جملہ ہے، تو ان دونوں کو جب ہم جمع کرتے ہیں روایتوں کو، تو نتیجہ یہی بنتا ہے کہ جن میں نہیں ہے مراد ان کی بھی وہی ہو جائے گی، یعنی یہ جو قید والی روایتیں ہیں، یہ قید والی روایتیں اس دوسری روایتوں کو جن میں کوئی قید موجود نہیں ہے، جن میں یہ جملہ موجود نہیں ہے، ان کی کانہ وضاحت کر رہی ہوتی ہیں۔ تو یہ جب جو ان کی وضاحت کر رہی ہوتی ہے، نتیجہ یہ بنتا ہے کہ پھر ان سے بھی مراد یہی والی چیز بن جایا کرتی ہے۔ وہ جملہ کیا ہے؟ میں نے کہا نا، آپ ائمہ کی زیارتیں اٹھا کے دیکھیں، حتیٰ بعض اوقات امام زادوں کی زیارتوں میں بھی یہ جملہ موجود ہے، حتیٰ جو مجھے اب اس وقت یاد پڑ رہا ہے جناب معصومہ قم سلام اللہ علیہ کی زیارت کے اندر بھی یہ جملہ موجود ہے۔ یعنی ان کی زیارت کے حوالے سے تو یہ جملہ ہے خاص، یہ قابل اہمیت ہے، اور وہ ہے عارفاً بحقہ، یعنی زیارت ایسی ہونی چاہیے کہ جس کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں اس کے حق کو پہچانے آپ کہ یہ ہستی کون ہے۔ مثلا آپ امیر المومنین کی زیارت کے لیے جا رہی ہیں، آپ اہل بیت علیہ السلام میں سے کسی کی زیارت کے لیے جا رہی ہیں، ائمہ علیہ السلام کی، آپ عارفاً بحقہم، یعنی آپ کو اتنی معرفت ہونی چاہیے، اتنی سمجھ ہونی چاہیے، اتنا آپ کے ذہن میں اعتقاد اور عقیدہ ہونا چاہیے کہ یہ جس ہستی کی میں زیارت کرنے جا رہی ہوں، یہ وہ ہستی ہے کہ جو واجب الاطاعت ہے خدا کی طرف سے، یہ وہ ہستی ہے کہ جو منصب الہی کے اوپر فائز ہے اور خدائی عہدیدار ہیں یہ شخص، یہ وہ ہستی ہے کہ جن کی اطاعت کا طوق ہماری گردن میں موجود ہے، یہ امام برحق ہیں کہ جن کو پروردگار عالم نے منصب امامت عطا کیا ہے۔ یہ میرے اور آپ کے بنائے ہوئے امام نہیں ہیں کہ پتہ ہی نہیں ہم کس کو امام بنا رہے ہیں، یہ وہ ہیں کہ جن کو اللہ نے امام بنایا ہے، کہ ظاہراً دعائے ندبہ میں ایک جملہ آپ لوگ پڑھتے ہیں کہ وَشَرَطْتَ عَلَيْهِمُ الزُّهْدَ وَعَلِمْتَ مِنْهُمُ الْوَفَاءَ، خدا نے اے اہل بیت آپ لوگوں پر زہد کو شرط کیا، یعنی آپ کے لیے پروردگار عالم نے زہد کو بے عنوان شرط کہ اگر امام بننا ہے تو مثلا زاہد بننا ہوگا، وَعَلِمْتَ مِنْهُمُ الْوَفَاءَ، اور جانتا تھا خدا کہ آپ اس شرط پر عمل کریں گے، آپ اس شرط کو وفا کریں گے، یہ وہ ہستیاں ہیں۔ یہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے یہ جملہ۔ آپ دیکھیے، اب بعض چیزیں ایسی ہیں کہ صحیح ہے بولنے کی حد تک تو میں بتا رہا ہوں آپ کو، لیکن شاید ممکن ہے پریکٹیکلی اتنی آسان نہ ہوں، لیکن بہرحال یہ چیزیں تھیں۔ علامہ مجلسی کا نام آپ لوگوں نے سنا ہوگا، ان کے پدر بزرگوار جناب تقی مجلسی،
علامہ مجلسی محمد باقر مجلسی اور ان کے پدر بزرگوار تقی مجلسی. ان کے پدر بزرگوار کے بارے میں نقل کیا جاتا ہے کہ یہ اطباعت عالیہ کی زیارت کی غرض سے نجف آئے. اچھا، آپ میں سے کتنے سارے لوگ، ابھی میں نے کہا نا کہ کچھ چہرے ایسے ہیں جو ابھی ہو کر آئے ہیں تازہ، آپ میں ایسے بھی ہوں گے جو آگے پیچھے پلس مائنس بہت سے لوگوں نے زیارتیں کی ہوں گی. آپ فرض کریں آپ کربلا پہنچی، آپ ہوٹل میں آپ نے سامان رکھا، پہلا دل آپ کا کیا چاہ رہا ہوتا ہے اس وقت؟ انسان کا بس نہیں چل رہا ہوتا کہ وہ ایئرپورٹ سے سیدھا ہی حرم جائے. اتنا اس کا دل بے قرار اور بے تاب اور بے چین ہوتا ہے کہ وہ بس سامان رکھے اور بھاگے. کھانا کھایا ہے نہیں کھایا ہے، تھکے ہوئے ہیں، کسی چیز کو لحاظ کرنے کے لیے انسان آمادہ نہیں ہوتا، اور اس کا دل چاہ رہا ہوتا ہے کہ بس کسی طرح بس حرم پہنچ جائے، جس کی خاطر اتنی دور سے ہم اٹھ کر آئے ہیں. مثلا یہی کام امیر المومنین کے حرم میں، مثلا جب آپ نجف پہنچتے ہیں اس وقت بھی یہی کیفیت ہوتی ہے انسان کی کہ انسان کا بس دل چاہ رہا ہوتا ہے کہ کسی طرح پہنچ جائیں ہم حرم میں. اب آپ دیکھیں یہ ہماری کیفیت ہے، جذبات ہے نا یہ ہمارے. یہ جناب تقی مجلسی صاحب جب نجف پہنچے تو حرم نہیں گئے. کیوں نہیں گئے؟ کہتے ہیں فرماتے ہیں کہ میں نے یہ سوچا کہ میں ابھی اپنے آپ کو اس قابل نہیں پا رہا کہ میں اس بارگاہ میں حاضر ہو سکوں. پھر کیا کیا انہوں نے؟ کہتے ہیں یہ نجف کے باہر ایک مقام امام زمانہ علیہ السلام ہے، کہتے ہیں میں وہاں چلا گیا اور وہاں جا کے میں نے عبادتیں اور ریاضتیں شروع کر دیں. کہتے ہیں 10 دن کا وقت گزرا، یعنی 10 دن وہ حرم نہیں گئے ہیں، نجف میں موجود ہیں لیکن 10 دن حرم نہیں گئے ہیں، اس لیے کہ اپنے آپ کو یعنی یوں سمجھ لیں کہ اپنا زنگ اتار رہے ہیں تاکہ وہ جو ریز اور وہ جو روحانیت ہے اس حرم کی اس کو اپنے اندر سمو سکیں. 10 دن بعد کہتے ہیں کہ میں نے محسوس کیا کہ حجاب میری آنکھوں سے ہٹ رہے ہیں. کہتے ہیں اس کے بعد میں حرم میں داخل ہوا. پھر یہ واقعہ لمبا ہے، یہ زیارت جامعہ کے حوالے سے یہ واقعہ ملتا ہے، میں اس کی تفصیل میں بھی نہیں جا رہا، لیکن صرف مجھے بتانے کا مقصد یہ تھا کہ دیکھیں یہ کیفیت ہمارے اندر، ہمارے پاس تو مشکل ہوتا ہے کہ ہمارا پورا ٹرپ ہی 10 دن کا ہے. حالانکہ ان کے حجاب 10 دن میں اترے ہیں، ہمارے تو پتہ نہیں کتنے دنوں میں اترے ہیں حجاب. کتنی موٹی موٹی چادریں ہماری آنکھوں کے آگے پڑی ہوئی ہیں، اس چادروں کو ہٹانے کے لیے پتہ نہیں ہمیں کتنی مدت چاہیے. لیکن بہرحال جب انسان ان اطوات عالیہ میں جاتا ہے تو ہمیں جانے سے پہلے تھوڑا سا اپنے آپ کو آمادہ کر لینا چاہیے، کیونکہ وہاں پہ تو یہ ٹائم نہیں ملنا 10 دن کا. لیکن بالآخر ہم جب دیکھیں مشکل ہم کیا ہوتی ہے، ہم جب پہنچتے ہیں نا، ہماری جو مشکلات ہیں وہ یہ کہ ہمارے گرد ایک اتنی گہری سمجھیں ایک آلودگی کی چادر ہوتی ہے کہ جب ہم وہاں پہنچتے ہیں تو وہ اثرات ہماری روح پر نہیں آ پاتے، ہم ان اثرات سے فائدہ نہیں اٹھا پاتے. لہذا جیسے جاتے ہیں ویسے ہی واپس آ جاتے ہیں. جاتے ہوئے بھی فلائٹ میں نماز نہیں پڑھی تھی، آتے ہوئے بھی فلائٹ میں نماز نہیں پڑھی. جاتے ہوئے بھی مثلا حجاب کا جو عالم تھا، آتے ہوئے بھی اسی طرح حجاب کا عالم ہے. جاتے ہوئے بھی مثلا جتنے نافرمان تھے ہم اپنے والدین کے، آنے کے بعد بھی اتنے ہی یا شاید اس سے زیادہ ہو گئے ہوں. وہ اثرات ہم لا ہی نہیں پاتے کہ جو اثرات ہماری روح پر. وَإِلَّا آپ سوچیے تو صحیح کہ امیر المومنین جیسی شخصیت پر از روحانیت، یعنی جو شخص جہاں دفن ہو وہ حصہ جنت کا ٹکڑا بن جائے، یعنی زمین پر اتنا اثر انداز ہو جائے وہ شخص، وہاں دفن ہونے والے افراد کے لیے امن کا ذریعہ بن جائے. اب یہ باتیں آ رہی ہیں، میں اس لیے ایک اور مجھے واقعہ ذہن میں آیا، میں آپ کی خدمت میں عرض کروں. آپ لوگ زیارت پہ جاتے ہیں، وہاں پر ایک حالت زیارت کہہ لیں یا جو بھی بہرحال ایک قبر ہے صافی صفا کی، اگر آپ میں سے کوئی گیا ہو وہاں پر، تو یہ جہاں پر امیر المومنین کا مضیف ہے، کھانا دسترخوان ملتا ہے امام کا، اسی لائن میں سیدھا آگے نکل جائے انسان
جو چیک پوسٹ آتی ہے اس کو کراس کرے گا تو اس کے سامنے ہی ہے ایک مقبرہ ہے صافی صفا کا. یہ یمن کا رہنے والا ایک شخص تھا. امیر المومنین وہاں تشریف فرما تھے. امیر المومنین دیکھا کہ ایک شخص آ رہا ہے, سواری کے اوپر سوار ہے, اور ایک اس نے تابوت اس کے اوپر باندھا ہوا ہے. قریب پہنچا تو امیر المومنین نے پوچھا کہ یہ کیا ہے اور تم کون ہو اور کہاں سے آئے ہو؟ کہا یہ میرے باپ کا جنازہ ہے اور میں یمن سے آیا ہوں اور میں اس کا بیٹا ہوں. تو کہا کہ کیوں تم یہاں اس کو کیوں لے کر آئے ہو, وہیں کیوں نہیں دفن کیا؟ کہا میرے باپ کی وصیت تھی, میرے باپ کی وصیت تھی کہ مجھے نجف میں دفن کیا جائے. کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ میرا باپ یہ کہتا تھا کہ جو شخص بھی نجف میں دفن ہوگا وہاں ایک ایسے شخص کو دفن کیا جائے گا کہ جس کی شفاعت سے ایک بڑی تعداد لوگ جنت میں داخل ہوں گے. تو اس وجہ سے میرے باپ نے یہ وصیت کی تھی. تو امیر المومنین نے اس کے فرزند سے سوال کیا تمہیں پتہ ہے وہ شخص کون ہے؟ کہا نہیں میں نہیں جانتا. 3 مرتبہ بعض روایتوں میں کہ 3 مرتبہ مولا نے قسم کھا کے کہا واللہ وہ شخص میں ہوں, واللہ وہ شخص میں ہوں, واللہ وہ شخص میں ہوں. تو یہ ایسی سرزمین ہے جہاں اتنی برکتیں ہیں. اب ہم جائیں اور بغیر برکت کے اسی کے طرح جیسے تھے ہم ویسے ہی اٹھ کے آ جائیں تو دیکھیں دینے والوں میں تو کوئی کوتاہی نہیں ہے. اگر کہیں گڑبڑ ہے تو وہ پھر ہمیں میں ہے, ان میں تو کہیں کمی نہیں ہے, نہ بخل ہے نہ کوئی کوتاہی ہے. وہ تو کریم ابن کریم ہستیاں ہیں, ان کی عطا کی کوئی حد و حدود نہیں ہے. لہذا اہم چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ معرفت حاصل کریں اور اس معرفت کے ساتھ زیارت کو انجام دیں. اپنے آپ کو جانے سے پہلے آمادہ کریں ان بارگاہوں اور ان مزارات پر حاضری کے لیے اور ان کے فیوزات کو حاصل کرنے کے لیے, تاکہ جب جائیں تو خالی ہاتھ واپس بہرحال نہ آئیں. امیر المومنین کی زیارت ہو, امام حسین کی زیارت ہو, حضرت عباس کی زیارت ہو, کاظمین کی زیارت ہو, سامرہ کی زیارت ہو, یہ سب کے سب وہ ہستیاں ہیں کہ روایتوں کے مطابق جو ان کی درگاہ پہ جاتا ہے وہ خالی ہاتھ واپس نہیں آتا. تو یہ ایک بہت اہم چیز ہے زائروں کے لیے, جو چاہے امام رضا کی زیارت کے لیے جا رہے ہوں, چاہے کربلا اور نجف اور کاظمین اور سامرہ کی زیارت کے لیے جا رہے ہوں, چاہے وہ ائمہ بقی کی زیارت کے لیے جا رہے ہوں. صحیح ہے ائمہ بقی کی مظلومیت یہ ہے کہ ان کے مزارات آج بھی منہدم ہیں, ان کے قبروں پر آج بھی سایہ موجود نہیں ہے, لیکن یہ ان کی مظلومیت ہے کہ نہ ان کو زندگی میں چین لینے دیا گیا, نہ ان کی شہادت کے بعد ان کو سکون و آرام اور چین سے قبر میں سونے دیا جا رہا ہے. لیکن بہرحال فیوزات تو ان کے بھی اسی طرح ہی ہیں نا. مگر اگر امام حسین کی قبر مبارک منبع فیض ہے تو کیا امام حسن مجتبیٰ کی قبر مبارک منبع فیض نہیں ہوگی؟ اگر کاظمین و سامرہ کے ائمہ کی قبور جو ہے وہ منبع فیض ہیں تو کیا امام باقر و امام صادق و امام سجاد کی قبریں منبع فیض نہیں بنیں گی؟ وہ بھی اسی طرح منبع فیض ہیں. بلکہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں, آغا وحید حفظہ اللہ تاکید کیا کرتے ہیں کہ جس طریقے سے ہم باقی ائمہ کی قبروں پہ جب داخل ہوتے ہیں کتنا پہلے ہم جوتے اتار دیتے ہیں. وہ ان کی تاکید ہے کہ آپ کوشش کریں کہ جب آپ بقی میں داخل ہوں تو جوتے اتار کے داخل ہوں, یہ بھی تو ائمہ کا حرم ہے. لہٰذا یہ بہت اہم چیز ہے زائروں کے لیے جو جاتے ہیں زیارت کے لیے, کہ اگر وہ اس زیارت کا بھرپور فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو عارفاً بحقہم ان کی زیارت ہونی چاہیے, معرفت والی زیارت. پتہ تو ہو ہم جا کس کے پاس رہے ہیں, پتہ تو ہو ہم کن ہستیوں کی بارگاہ میں حاضر ہو رہے ہیں.
ان کی عطا کیا ہے، ان کا کرم کیا ہے، ان کا جود کیا ہے، ان کی سخا کیا ہے، ان چیزوں کو جان کر، ان کو پہچان کر، دیکھیں یہ بہت ہی فطری سی چیز ہے نا. مثلا فرض کریں ایک شخص کے بارے میں آپ بہت پریشان حال ہیں. ایک سمجھانے کے لیے ایک مثال دے رہا ہوں، آپ سے ہونا ضروری نہیں کہ آپ ہی لوگ ہوں. مطلب کوئی شخص ایکس وائی زی بہت پریشان ہے، مثلا بہت پریشان ہے، بہت ہی ٹینشن میں ہے، بہت ہی ڈپریشن میں ہے. مثلا فرض کریں اس کے بچوں کی اس کے پاس فیس نہیں ہے اور پریشان ہے کہ اگر فیس جمع نہیں کی تو میرے بچوں کو نکال دیا جائے گا. آپ مثلا فرض کریں وہ شخصیت ہیں کہ آپ لوگوں کی ہیلپ کرتی ہیں اسی حوالے سے، مطلب کہ آپ کو بڑا شوق ہے کہ بچے پڑھیں، تو آپ جہاں پر آپ کو کوئی ایسا بچہ ملتا ہے کہ جس کی فیس کا مسئلہ، آپ اس کی فیس پے کر دیتی ہیں. لیکن اس خاتون کو پتہ نہ ہو کہ آپ یہ کام کرتی ہیں، اس کی مشکل حل ہوگی، اس لیے کہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ دینے والی ہستی ہے. لیکن اگر اس کو پتہ ہو کہ یہ جو خاتون میرے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے، سامنے کھڑی ہوئی ہے، یا مثلا فرض کریں میرے اڑوس پڑوس میں رہتی ہے، اس کا ہاتھ بہت کھلا ہے، وہ کسی کو رد نہیں کرتی، اب آپ بتائیں اس کی مشکل حل ہوگی یا نہیں ہوگی؟ اس کا اطمینان کا کیا عالم ہوگا کہ یار چلو نہیں ہو رہا میں اس کے پاس جاؤں گی. تو پتہ ہو کہ ہم کس کے پاس جا رہے ہیں، وہ کیسے عطا کرنے والے ہیں، یہ اور بات ہے. اور آپ آنکھیں بند کر کے بلائنڈلی چلی جائیں. صحیح، آپ نے اپنی ایک روٹین میں وہ جو کہتے ہیں نا لقلقۂ زبانی، آپ نے ایک روٹین میں لمبی سی لسٹ، جو روز یہاں پہ آپ نماز میں دعا کرتے ہیں آپ نے وہاں پہ بھی جا کے دعا مانگ لی، لیکن نہ آپ نے صاحب قبر کو پہچانا، نہ اس کی معرفت حاصل کی، نہ اس کے کرم کو پہچانا، نہ اس کی بخشش کو پہچانا، نہ اس کے جود و سخا کو پہچانا. تو بہرحال یہ ایک ایسی چیز ہے کہ فطرتاً وہ بات بنتی ہی نہیں ہے جب جو بات اس صورت میں بنتی ہے کہ جب انسان جانتے پہچانتے ہوئے کسی کے سامنے اپنی حاجت کو پیش کرتا ہے. میں نے کہا نا یہ ایک جو نقطہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں یہ کی نقطہ ہے. باقی اور بہت ساری چیزیں ہیں کہ جو ان زائروں کی خدمت میں کہی جا سکتی ہیں، یا بعض اوقات گروپ ساتھ ہوتے ہیں تو ہم بولتے بھی ہیں کہ انسان جب وہاں جا رہا ہے تو وہاں جا کر بالآخر کوشش کرے کہ اپنے آپ کو چینج کرے، اپنی روح کو چینج کرے، اپنی فطرت کو چینج کرے، اپنے جو خطائیں ہیں، جو غلطیاں ہیں. دیکھیں ہم لوگ بعض اوقات ایک بڑی تعداد ہم میں سے وہ ہوتی ہے کہ جب ہم کسی بھی حرم میں ہوتے ہیں اور جو ہم دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے، آپ خود اپنے آپ سے سوال کریں کہ ہم جو مانگ رہے ہوتے ہیں وہ کیا مانگ رہے ہوتے ہیں. کسی کی بچی کی شادی کا مسئلہ ہے تو وہ اس کے اوپر بیٹھا ہوا ہوگا، وظیفے بھی پڑھ رہا ہوگا، وہاں پر تبرہ بھی کر رہا ہوگا، وہاں پر جو جس نے بتایا وہ حرم میں بیٹھا پڑھ رہا ہے یا پڑھ رہی ہے وہ خاتون تاکہ اس کی بچی کی شادی ہو جائے. کسی کی اولاد نہیں ہے تو وہ اولاد کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. کسی کے کاروبار کا مسئلہ ہے تو یعنی ہم جس کو کہنا بہت بڑا ہم و غم جو ہوتا ہے اہل بیت کی بارگاہ میں حاجتیں طلب کرنے کا، وہ ہماری دنیا ہے. اس لیے کہ ہم دنیا سے نکلیں تو آخرت کی سوچیں گے نا. ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جب ائمہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں تو ان سے یہ دعا کرتے ہیں کہ مولا اپنی مزید معرفت کو ہمارے دل میں بڑھا دے. کتنے لوگ ہیں کہ جو خدا سے یا ائمہ سے یہ دعا مانگتے ہیں کہ جو ہمارا یقین آپ کی ذات پر ہے اس یقین کو مزید بڑھا دے. ایک بہت بڑا کمال امام سجاد علیہ السلام کا جو ہے وہ یہ ہے کہ امام سجاد علیہ السلام نے بالخصوص، باقی ائمہ کی جو دعائیں ہیں ان میں بھی ہے لیکن انہوں نے تو کام ہی دعاؤں کے ذریعے کیا نا، اس لیے میں امام سجاد کا ریفرنس دے رہا ہوں کہ امام سجاد علیہ السلام نے بالخصوص ہمیں بتایا اور سکھایا کہ دعا مانگتے کیسے ہیں. یقین مانے اگر ائمہ کی، میں یہ اکثر یہ جملہ کہتا ہوں عرفہ کے حوالے سے، آپ دیکھیں عرفہ میں حاجی جاتے ہیں، اگر آپ میں سے کوئی جا رہا ہو آپ غور کیجئے گا، عرفہ میں حاجی ہوتے ہیں تو ہر طرح کا حاجی ہے نا، شیعہ بھی ہے اور اہل سنت سے بھی ہیں.
اکثر شیعہ گروپس بیٹھے دعائے عرفہ امام حسین علیہ السلام پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور بالآخر دیکھیں جو اہل سنت حضرات وہاں پر موجود ہوتے ہیں تو ایسا نہیں کہ وہ وہاں پہ بیٹھے لوڈو کھیل رہے ہوتے ہیں، وہ بھی دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں. یعنی وہ دن ہی دعاؤں کا دن ہے. یعنی آپ سوچیں اس دن کا روزہ مستحب ہے، لیکن اگر یہ آپ کی دعاؤں میں رکاوٹ بن رہا ہے تو پھر اس کو ریکمینڈڈ ہے کہ پھر روزہ نہ رکھو. دعا کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ روزہ چھوڑ دو لیکن دعا میں کمی نہیں آنی چاہیے. یہ ایسا دن ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ دوسرے لوگ جو ہیں وہ وہاں پہ بیٹھے کوئی لوڈو کھیل رہا ہو تو کوئی اونو کھیل رہا ہو تو کوئی اور گیم کھیل رہا ہو، نہیں، وہ لوگ بھی دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں. لیکن آپ ان کے پاس تو وہ ذخیرہ ہے ہی نہیں نا جو ہمارے پاس موجود ہے. یعنی آپ ان کی دعاؤں کو سنیں اور اس دعا عرفہ کو رکھیں اپنے سامنے. میں کہتا ہوں کوئی میچ ہی نہیں ہے ان دونوں کے اندر. وہ کس انداز سے مانگ رہے ہوتے ہیں اور امام حسین نے ہمیں کیا انداز سکھایا ہے. ان دونوں چیزوں میں کوئی میچنگ ہی نہیں ہے. یعنی یہ میں مبالغہ نہیں کر رہا ہوں، میں بالکل حقیقت بات آپ کو بتا رہا ہوں. آپ صرف دعائے عرفہ کے جملے دیکھیں امام حسین نے کہاں کہاں اور کس کس چیز کی طرف نگاہ کی ہے. آپ ترجمہ پڑھیے گا یا عربی اگر سمجھ میں آتی ہو عربی پڑھیے گا اور پھر آپ سوچیں تو صحیح کہ امام نے چھوڑی کیا چیز ہے. اتنی جامع، اتنی بہترین، اتنے پیارے انداز سے. دعا میں جو سب سے پیاری چیز ہوتی ہے، جو سب سے قیمتی چیز ہوتی ہے نا، وہ یہ ہوتی ہے کہ انسان اپنے آپ کو پس سے پستر شو کرے اور خدا کو بلند سے بلندتر شو کرے. آپ دعائے عرفہ کو دیکھ لیں، اپنی کس پستی کا اظہار کیا ہے امام حسین نے اور خدا کی کس بلندی کا اظہار کیا ہے. یعنی جو تھیم ہے دعا کی کہ اپنے آپ کو جتنا نیچے لے جا سکتے ہو لے جاؤ اور خدا کو جتنا بلند کر سکتے ہو کر دو، وہ اس دعا میں آپ کو نظر آئے گی. یعنی اپنی کمال تھیم کے ساتھ یہ دعا پڑھی گئی ہے. اور صرف یہی دعا نہیں، آپ امام سجاد کی مکارم الاخلاق اٹھا کے دیکھیں، ابو حمزہ شمالی اٹھا کے دیکھیں آپ. یعنی یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کی طرف کبھی ہمارے، یعنی اگر یہ واقعی یہ دعائیں جنہوں نے نہ پڑھی تو ابھی بھی ان کے ذہن بھی نہیں جائیں گے کہ ہمیں اس چیز کو بھی مانگنا چاہیے، ہمیں یہ چیز بھی مانگنی چاہیے، ہمیں یہ طلب بھی کرنی چاہیے. لیکن یہ ائمہ ہیں جنہوں نے ہمیں ڈھنگ سکھایا اور طریقہ بتایا کہ صرف اپنی دنیا کے پیچھے نہ پڑے رہو. ایمان بھی تم نے خدا ہی سے مانگنا ہے، سلامتی ایمان بھی تم نے خدا سے مانگنی ہے، یقین بھی تم نے خدا سے مانگنا ہے، ثبات قدم بھی تم نے خدا سے مانگنی ہے، اپنی آخرت کے مراحل کی آسانی بھی تم نے خدا سے مانگنی ہے، اور باقی چیزیں جو ان دعاؤں میں موجود ہیں. لہذا جب ہم ان عتبات عالیہ کی زیارت کے لیے جائیں تو فوکس صرف دنیا پہ نہ ہو، اپنی آخرت، اپنی عاقبت، اپنا ایمان، ایمان کی سلامتی. ہم خدا سے زندگی بھر ایمان مانگتے رہے، خدا نے ایمان دے دیا، سلامتی نہیں مانگی تو کیا ہوگا؟ ممکن ہے یہ آخر وقت میں ایمان ہمارے ہاتھ سے نکل جائے. وہ تو مانگی نہیں تھے نا ہم نے خدا سے، جو مانگا تھا وہ مل گیا. یہ بھی نہیں ہم کہہ سکتے کہ ہماری دعا پوری نہیں ہوئی. لیکن جو نہیں مانگا تھا، فرض کریں تقدیر یہی ہو کہ مانگے بغیر نہیں ملے گا آپ کو سلامتی ایمان، نہیں مانگی تو نتیجہ یہ نکل سکتا ہے. ہوتا ہے آپ کے سامنے، ہوتا نہیں مگر شیعہ سنی نہیں بنتے کیا؟ کم مقدار میں ہیں لیکن بنتے تو ہیں. لہذا کوشش کریں کہ اپنی دنیا کے علاوہ آخرت کو فوکس کریں، زیادہ فوکس کریں. دنیا ایک گزر جانے والی چیز ہے، آخرت ابدی اور دائمی ہے. لہذا اس کے اوپر زیادہ انسان اپنے فوکس کرے. اس کے علاوہ میں نے عرض کیا نا کہ باقی آپ زیارت کے جو آداب ہیں ان کو آپ پڑھیں. یعنی یہ ایسی کتاب ہے کہ جو ہر گھر میں موجود ہے، مگر افسوس کی بات اور دکھ کی بات یہ ہوتی ہے
کہ کتنے زائر ایسے ہیں جو جانے سے پہلے ایک مرتبہ اسے ان آداب زیارت کا مطالعہ کرتے ہیں اور پڑھتے ہیں اس چیپٹر کو، 2 4 5 صفحے جتنے بھی لکھے ہوئے ہیں مفاتی میں، کتنے لوگ پڑھتے ہیں؟ اور پھر آنے کے بعد شکایت کریں مولانا نے تو کچھ بتایا ہی نہیں۔ ارے بھائی مولانا نے نہیں بتایا تو نہ بتائیں، اللہ نے آپ کو آنکھیں دی ہیں، اللہ نے آپ کو کتاب دی ہے، آپ خود پڑھ لیں۔ ہم لوگ صرف منتظر رہتے ہیں کہ جو مولانا بتا دیں بس وہی کرنا ہے، جو نہیں بتایا بس نہیں بتایا تو پھر ہم نے بھی کچھ نہیں کیا۔ تو یہ کوئی پازیٹیو تھنکنگ نہیں ہے۔ صحیح ہے مولانا حضرات ساتھ ہوتے ہیں، دیکھیں مولانا بھی کوئی معصوم تو نہیں ہے نا، کچھ چیزیں اسکپ ہو سکتی ہیں اس سے، یا اس کی نظر میں جو چیزیں اہم ہوتی ہیں بعض اوقات وہ ان پہ فوکس کر رہا ہوتا ہے، تو بعض چیزیں جو اس کی نظر میں اہم نہیں ہیں لیکن ممکن ہے آپ کی نظر میں اہم ہو، وہ اسکپ ہو جاتی ہیں۔ ٹائم تو اتنا نہیں ہوتا نا کہ آپ کو سارا دن تو مولانا لے کے نہیں بیٹھے رہتے آپ کو کہ 24 گھنٹے میں سے جو ہے چلو 6 8 گھنٹے سونے کے چھوڑ دو، اس کے باقی سارا دن آپ بیٹھی مولانا کی واعظ و نصیحت سن رہی ہوں، تو 1 گھنٹہ سننا مشکل ہوتا ہے۔ مولانا حضرات کو چہرے سے دے کے آپ کہیں جی 6 گھنٹے آپ سنیں، تو یہ نہیں ہوتا ہے۔ لہٰذا تھوڑے سے ایفرٹس ہمیں خود بھی کرنے چاہیے۔ اور میں نے کہا نا کہ اس کے لیے آپ کو کوئی کون سی کتاب ڈھونڈیں، ہم کہاں سے ڈھونڈیں، ہم کہاں جا کے دیکھیں، کچھ آپ کے گھر میں موجود ہے کتاب۔ میں نہیں سمجھتا جتنے افراد یہاں پہ موجود ہیں کسی کے گھر میں مفاتی نہ ہو۔ اب تو گھروں کے علاوہ آپ کے موبائلوں میں بھی ہوگی، نہیں ہے تو ڈال لیں، تو آپ کے موبائل میں بھی موجود ہے سب کچھ۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ زیارت کو اس کے ادب و آداب کے ساتھ، پھر ایک بات میرے ذہن میں آ رہی ہے میں آپ کے ساتھ وہ بھی شیئر کر لوں، کیونکہ دیکھیں ان ادب و آداب کی اہمیت ہوتی ہے، ان ادب و آداب کی اہمیت ہوتی ہے۔ آپ کہیں جی مثلا فرض کریں غسل زیارت خوب واجب تو نہیں ہے، نہیں ہے ٹھیک ہے واجب نہیں ہے، حالانکہ واجب نہیں تو نہ کریں تو نہ کریں، مرضی ہے آپ کی۔ لیکن بالآخر ایک ایسی زیارت جو بغیر غسل کے کی گئی ہے اور ایک ایسی زیارت جو غسل کے ساتھ کی گئی، کچھ تو فرق ہوگا نا جو ائمہ نے اس کی تاکید کی ہے۔ یعنی بغیر اثر کے تو نہیں بولا ہوگا، ایک چیز کا کوئی اثر ہی نہیں ہے، اس کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے، اس کے کوئی آپ کی زیارت کو بہتر بنانے کے لیے کوئی اس کا تعلق ہی نہیں ہے، تو کیوں بولیں گے ائمہ؟ جب اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے تو کیوں بولیں گے ائمہ؟ اعلیٰ مثلا من باب مثال آپ زیارت میں کالی چادر پہن کے جائیں یا سفید پہن کے جائیں، اعلیٰ فرض کریں کہ اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے، تو امام بولیں گے بھی نہیں کہ بھائی کالی چادر پہن کے جاؤ۔ کیوں نہیں بولیں گے؟ اس لیے کہ کالی پہنو یا سفید پہنو دونوں صورتوں میں ایک ہی ثواب، ایک ہی اجر، ایک ہی چیز ہے، تو کیا فرق پڑنا ہے؟ لیکن اگر فرض کریں سفید چادر جیسا احرام میں، افضل یہ ہے کہ سفید کپڑے میں احرام پہنا جائے، اس کا مطلب ہے اس کے کچھ تو ہوگا، وَإِلَّا بیان کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ تو یہ جو آداب بیان کیے جاتے ہیں، مجھے واقعہ یاد آ رہا ہے، پورا بہت زیادہ جزیات کے ساتھ ہی میں مفہوم اور خلاصہ صرف عرض کر رہا ہوں اس واقعے کا، کہ یہ خاک شفا کے حوالے سے یہ واقعہ ہے۔ امام کے ایک بہت ہی جلیل القدر صحابی تھے، ظاہراً جب مجھے نام یاد آ رہا ہے جابر جوفی کا یہ واقعہ جو میرے ذہن میں ہے، جو 5ویں امام کے صحابیوں میں سے تھے۔ ایک دن بیمار تھے، 5ویں امام نے اپنا کوئی قاصد بھیجا اور اس کو کہا کہ مثلا جابر کو بلا کے لاؤ۔ وہ دروازے پہ پہنچا جابر کے، شاید اب جو میں نے کہا نا میرے کو پوری جزیات ذہن میں نہیں ہے، بہت پہلے میں نے یہ واقعہ کہیں سنا تھا یا دیکھا تھا، ظاہراً کامل الزیارات میں ہے یہ جو مجھے یاد پڑ رہا ہے۔ تو لیکن اب یہ کہ امام نے اسی وقت ساتھ ہی اس کو، کیونکہ امام کو تو معلوم تھا وہ بیمار ہے، تو ساتھ ہی خاک شفا بھیجی تھی، یا کچھ بعد میں دوبارہ یہ واپس آیا اور واپس لے کے گئے، اب یہ میرے ذہن میں اس وقت جزیات نہیں ہے۔ خلاصہ یہ کہ یہ بیمار تھا اور اس قابل نہیں تھا کہ اٹھ کے کھڑا ہو کر امام کے پاس جا سکتا، تو امام نے اس کو خاک شفا بھیجی، اس نے خاک شفا پی، ادھر خاک شفا اس کے اندر گئی، ادھر یہ اٹھا کھڑا ہوا اور امام کی خدمت میں پہنچ گیا۔ اور پھر جب امام کی خدمت میں پہنچا تو امام نے بتایا کہ میں نے خاک شفا بھیجی تھی جس کی وجہ سے تمہیں یہ حاصل ہوا، یہ فائدہ ہوا۔ اب اسی نے ظاہراً اسی روایت میں سوال کیا کہ مثلا فرض کریں مولا بہت سے لوگ خاک شفا استعمال کرتے ہیں مگر اس کا اثر نہیں ہوتا،
اس روایت میں جو مجھے اب یاد آ رہا ہے، مولا نے فرمایا تھا کہ وہی یہ چیز یہیں پہ سے آئی تھی کہ احترام، آپ کتنا اس مٹی کا احترام کرتے ہیں۔ اگر آپ نے اس مٹی کو احترام سے رکھا ہوا ہے، یہ اپنا اثر رکھے گی۔ آپ نے اس کا احترام کھو دیا، بے احترامی، جیسا ہمارے ہاں آہستہ آہستہ دیکھیں ہم لوگوں کی مشکلات یہ ہیں۔ ایک زمانہ تھا، میں نے شاید پہلے بھی یہ بات آپ لوگوں کی خدمت میں عرض کی تھی، ایک زمانہ تھا، حالانکہ ابھی میں جس اینگل سے بات کر رہا ہوں نا اس پہ آپ توجہ کیجیے گا۔ اب کیلو کال مت شروع کیجیے گا جی کنڈے کی نیاز صحیح ہے صحیح نہیں ہے، آیا یہ روایت کیسی ہے وغیرہ، میں اس کی جہت سے بھی بات نہیں کر رہا کہ سندن یہ روایت کیسی ہے اور یہ واقعاً کنڈے کی نیاز کی کوئی اہمیت ہے نہیں ہے، لیکن جو ہوتا تھا میں اس کی بات کر رہا ہوں کہ ایک زمانہ تھا جب یہ کنڈے کی نیاز پکائی جاتی تھی تو کس اہتمام سے پکائی جاتی تھی؟ کمرے کو پہلے پاک صاف کیا جاتا تھا، حالانکہ پاک گھر ہوتا تھا، اسی کمرے میں نمازیں پڑھی جاتی تھی، لیکن خاص کیونکہ نیاز بننی ہے اس کمرے کو دھویا جاتا تھا۔ اگر کوئی خاتون ایام عادت میں ہوتی تھی تو اس کمرے میں نہیں گھس سکتی تھی۔ پھر جناب علی ہاتھ وغیرہ دھو کر وضو وغیرہ کر کے بڑے اہتمام سے وہ جو ٹکیاں وغیرہ اور جو بھی نیاز تھی اس کو بنایا جاتا تھا۔ یہ ایک احترام تھا۔ آج کل کیا ہوتا ہے؟ آج کل ہمارا ایک ہی سنو یار واجب تو نہیں ہے، چلو ٹھیک ہے، وہ واجب نہ ہونے کے چکر میں ہم نے سارے ویلیوز کا بیڑا غرق کر دیا، جبکہ ان ویلیوز کی اپنی اہمیت ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ ان چیزوں کو جو اہل بیت علیہ السلام سے منسوب ہیں یا خدا سے منسوب ہیں، آپ ان کا احترام کریں تو اس کا کوئی فائدہ آپ کو نہیں ملے گا؟ تو ان چیزوں کا اپنا احترام ہے، اپنی جگہ پر ہے۔ جتنا آپ احترام ان چیزوں کی نسبت انجام دیں گی اس کے اثرات ہیں اپنی جگہ پہ، چاہے واجب نہ بھی ہو۔ اسی طریقے سے زیارت کا بھی مسئلہ ہے کہ زیارت کے جو ادب و آداب بیان ہوئے ہیں، آپ رعایت کرتے ہوئے ان آداب کی زیارت کریں، اس کی ایک اپنی اہمیت ہے، اس کی ایک اپنی ارزش ہے، اس کے ایک اپنے اثرات ہیں۔ اور آپ واجب نہ ہونے کے چکر میں سب کچھ چھوڑ دیں، نہ غسل کیا، نہ مثلا فرض کریں جن زیارتوں میں ہے کہ جی لباس صاف ستھرا پہنے، آپ نے وہی کپڑوں میں چلے گئے، نہ آپ نے معطر کریں اپنے آپ کو، نہ آپ نے عطر لگایا، مثلا فرض کریں ہے کہ جی آرام آرام سے قدم اٹھائیں، نہ آپ نے اس کا لحاظ کیا، بھاگتے دوڑتے وہاں پہنچ گئے، صحیح ہے زیارت تو ہو ہی جائے گی، لیکن پھر وہی والی بات آتی ہے کہ زیارت تو ہو جائے گی لیکن جو اثر اس زیارت کا ہے اور جو اثر اس زیارت کا ہے، بہرحال اس میں فرق ہوگا۔ لہذا جب بھی آپ زیارت کے لیے جانا چاہیں تو ان ادب و آداب کا ضرور مطالعہ کریں جو آپ کی گھروں میں موجود ہے، مفاتیح میں موجود ہے، اور پھر جتنا ان چیزوں کا لحاظ رکھتے ہوئے آپ زیارت کریں وہ آپ کو اتنی ہی زیادہ فائدہ پہنچائے گی۔ برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين